میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی شامل تھے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ سلطان نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی آدمی مجھے جو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکے؟ سب خاموش تھے، کسی کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ لیکن دربار میں موجود ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سلطان، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، مجھے 6 ماہ تک دریا کے کنارے چلہ کاٹنا پڑے گا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، لہٰذا میرے گھر کا سارا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی، آدمی کو چلہ کاٹنے کے لیے بھیج دیا اور اس کے گھر کے سارے خرچے کا ذمہ دار ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے دیہاتی کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو وہ کہنے لگا، حضور، کچھ وظائف الٹے پڑ گئے تھے، لہٰذا مجھے 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس دیہاتی کو دربار میں دوبارہ پیش کیا تو سلطان نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، آپ سے میں نے جھوٹ بولا تھا۔ دراصل میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے میں ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ دربار میں موجود ایک وزیر کو سلطان نے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، اس آدمی کی کیا سزا ہے؟ وزیر نے کہا، جناب والا، اس آدمی نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں موجود نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان نے دوسرے وزیر کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس وزیر نے بادشاہ سے کہا، سلطان، اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اسے کتوں کے آگے ڈال دو تاکہ یہ بلک بلک کر ذلیل ہو کر مرے، اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں موجود اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آخر میں سلطان نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، ایاز، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، حضور، آپ کی بادشاہی سے 1 سال تک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، اور اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی شان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری بات مانیں تو اسے معاف کر دیں، کیونکہ اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھے بزرگ نے کہا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان نے اس بزرگ کو اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا اور ایاز کے فیصلے کو بھی ٹھیک کہا، یہ سب لوگ ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی مجھے وجہ سمجھائیے۔ وہ بزرگ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر آپ نے جس وزیر سے پوچھا اور اس نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے، اصل میں وہ ذات کا کسائی ہے اور اس کا والد کسائی کا کام کرتا تھا، اور کسائی کا کام ہی گلا کاٹنا ہوتا ہے۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا ہے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں۔ غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا، اور دوسرے نمبر پر جس نے کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس وزیر کا والد دراصل بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا اور کتوں کے ساتھ شکار کیا کرتا تھا۔ اور آخر میں جو فیصلہ ایاز نے کیا، تو سنو سلطان، ایاز ایک سید زادہ ہے۔ سید کی شان نہیں کہ وہ کسی سے بدلہ لے، وہ اپنا سارا خاندان کربلا میں قربان کر دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کی کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور ایاز کو مخاطب کر کے بولا، ایاز، تم نے مجھے آج تک بتایا نہیں کہ تم سید زادے ہو۔ ایاز بولا، اے شہنشاہ، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ میں سید ہوں، لیکن اس بزرگ نے میرا یہ راز کھول دیا، چنانچہ آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے شہنشاہ،
یہ بزرگ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گھوڑا اور دوست ہمیشہ نسل کا پالیے، کیونکہ بری نسل کا گھوڑا اور بری نسل کا دوست ہمیشہ آپ کو نقصان دے گا۔ پیارے ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔